الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف تمامی احباب پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو چار مرتبہ مل کے سارے درود شریف پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ جس جس بندے نو زبانی درود شریف پڑھنا ہوندہ ہے او دو چار وری ضرور پڑھ لو۔ الصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تھوڑا جا اونچی پڑھ سکتے ہو ذرا تے پڑھو ہاں ذرا۔ الصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے گوڑیا تو بھئی تھوڑی دیر واسطے ذرا ہاتھ مہربانی لا کے ذرا مل کے پڑھیے ذرا درود شریف۔ الصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں ایک گل اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس وچ سنی کہ امام زین العابدین فرماندے نے میں ایک گل اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس چ سنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا قیامت والے دن اس بندے نو جنت جان دا رستہ نہیں لبے گا، وہ جنت دا رستہ بھول جائے گا۔ تو پھر ایڈی پاکیزہ محفل دے اندر بیٹھ کے جدو آکھیا جائے درود شریف پڑھو شرمانا نہیں چاہیے، عقیدت اور محبت نال اے عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود شریف پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے سانو وین دے بھی پہنے۔ درود شریف پڑھو سارے حباب۔ تھوڑا جب آدھی اندرہ بریک کرے
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھ لو پتر, میں تے ایڈی پیاری حدیث پاک بھی سنائی ہے, تسی پھر بھی نہیں بول دے پائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے, سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے, وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے, سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے, وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, وہ گھرانہ ہے مولا. ماشاءاللہ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے, ویسے بھی تو اڑے آستے اوکھا ہے پڑھنا. مولا علی دا تے نام لے سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو صحیح, لے سکتے ہو نا؟ ایک باری سارے آکھو ہم مولا علی کا, پھر محبت نہ تھوڑی جی آواز بلند کر کے آکھو مولا, پھر بولو ذرا مولا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے, وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے, وہ گھرانہ ہے مولا. اور بندگی کا سلیقہ سکھائے, وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے, چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے, چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے. مل کے کہنا جے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے, وہ گھرانہ ہے مولا. سر تو سب ہی جھکاتے ہیں, لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں, لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے. جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تانوں کو امانت تے رہ گیا, تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ. اینج پتر فرنٹ سیٹاں تے بوی ہے نا تے بولنا پیندا ذرا مزے نال, ایک واری آکھو پیار نال سبحان اللہ. اللہ سر تو سب ہی جھکاتے ہیں, لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے
کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، وہ گھرانہ ہے مولا۔ اور دیکھو ایک جنگ دا ایک اصول ہوتا ہے کہ بندہ جنگ کردہ ہوئے نا تے جتیا اسے بندے نو آکھدے نے جیڑا جنگ دے وچ فریق مخالف نو پہلا مارے یا انو پجا دے وے، وہی بندہ جیتدا ہے جیڑا دشمن نو مارے۔ پر یہ جڑی کربلا وچ جنگ ہوئی ہے نا، یہ بڑی عجیب جنگ ہوئی ہے۔ تواڈے سبحان اللہ کھن تو صدقے جاواں اللہ، میرا دل کردا میں اتے سامنے بیٹھ کے نا فرنٹ سیٹ تے دو تین باری سبحان اللہ آ کے پھر کرسی تے بیٹھ جاواں۔ آئے ہائے، کوئی پہلی باری تے اس میں جگہ تے نہیں آیا، بارہا مرتبہ تو مینوں بھی یاد نہیں میں کنی باری آ چکیا تے تسی میرے مزاج نو سمجھ دیو کہ میں بھی تواڈے مزاج نو کچھ سمجھنا، پر اج مینوں لگدا کوئی تواڈا مزاج کسی اور پاسے گیا۔ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ، پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑی مزے دی گل کیتی، کہندا ہے جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، وہ گھرانہ ہے مولا۔ گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، در سے خالی سوالی نہ جائے، در سے خالی سوالی نہ جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات، اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔
جناب اکبر علی صاحب، جناب اصغر علی صاحب، ملک یاسین صاحب، جناب احمد رضا صاحب اور انہاں دے نال مل کے جنہ احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ کریم انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم انہاں دوستان دی اس محبت نو قبول و منظور فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ وطن عزیز دے خوبصورت خطیب حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب انشاءاللہ خوبصورت خطاب فرمان گے۔ مختصر جب وقت دے اندر میں چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرنگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، تساں ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ اکثریت دے نال اپنے علماء دی زبان وچ سنی، خصوصاً جدو محرم الحرام شریف دیاں محفل ہوندیاں، تو محرم الحرام شریف دی محفل دے اندر سب تو پہلے جو نقیب شروع ہوئے تھے وہ بھی یہی آیت پڑھ دے، جناب مولانا محمد عرفان قادری صاحب انہاں بھی آیت پڑھی، کوئی خطیب آئے اس آیت دا بیان کر دے، بڑی مشہور و معروف آیا مبارک ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دے ہو میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، بس اینی گل ضرور کرنا وا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے، میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے، بولیے ذرا میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے، مودت کرے آ جائے۔ ایک ہوندا محبت، ایک ہوندا مودت۔ محبت دور رہ کے بھی کیتی جا سکتی، مودت دور رہ کے نہیں ہوندی۔ مچھلی نو پانی دے نال محبت ہی نہیں مودت ہے، مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے۔ اگر مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو گے مچھلی دی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے دے نال بندہ مومن دے دل وچوں اگر اہل بیت دی محبت نو جدا کیتا جائے ایمان دی موت ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، یہ آیا مبارکہ تسا بارہا مرتبہ اپنے علماء دی زبانی چو، قرآ دی زبانی چو، نقابہ دی زبانی چو سنی، پر اس آیت دا ایک اگلا حصہ بھی ہے جڑا دوران خطبہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے اللہ کریم اس کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اینی گل ضرور کرنا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے، اے نیکی کرے آ جائے، میرے قریبیاں نال پیار کرنا، محبت کرنا، مودت کرنا۔ اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے، جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اے دے وچ خوبی ہور ودا دینے ہیں، اسی او دے واسطے اس دے اندر خوبی ہور ودا دیاں گے۔ اگے اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے، قدر فرمانے والا بھی۔ اچھا اس کے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جیڑا بندہ اے نیکی کرے وہ ویکھنا ہے وہ نیکی کیڑی ہے جس نیکی وچ اللہ اور خوبی بداندا ہے۔ توجہ ایسا رہی دی بھائی، 4 تو 5 منٹ تھوڑی جی گفتگو مشکل ہوندی ذرا، لیکن اس تو بعد پھر انشاءاللہ عام فہم میں کوشش تے ہی کر رہے ہیں کہ آسانی دے نال تواڈے تک گل نو پہنچا سکاں۔
اللہ تعالیٰ نے جڑا اس آیت اندر فرمایا نا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا جڑا بندہ اے نیکی کرے، اللہ فرماتا ہے اسی او دے واسطے اس نیکی وچ ہور خوبی بداواں گے۔ ان ویکھنا ہے او نیکی کیڑی ہے جدے وچ اللہ ہور خوبی بداندا ہے، او نیکی کیڑی ہے؟ تو میں نے اس آیت دی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیڑی کی تھی ہے؟ محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ، پھر پیار نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے ایک باری بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج تے بیٹھنے والے میرے دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہو سجو کھبے توجہ ہٹا کے ایک باری محبت نہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کولو پوچھیا گیا جناب اللہ نے جڑا اس آیت دے اندر فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جڑا اے نیکی کرے سرکار اے تے دسو نا نیکی کیڑی ہے؟ کس نیکی دا اللہ قرآن وچ ذکر فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ذرا روایت دے الفاظ سننا، سوائے کے محرقہ دی اندر حضرت علامہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو صفحہ نمبر 241 دے اتے درج کیتا، تفسیر قرطبی دے اندر علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا، تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جڑے جس حالت بیداری دے اندر مصطفیٰ دی 75 مرتبہ زیارت کیتی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، امام قرطبی نے لکھیا، حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، ارمان نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا قال المودة لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے او لوگوں اللہ نے اس آیت کے اندر چڑی نیکی دا ذکر کیتا ہے، اس نیکی تو مراد المودۃ لآل محمد، اللہ فرماتا ہے او کائنات والو او نیکی ہے میرے نبی دی آل نال محبت کریا جے، جڑا اے محبت کردا رہے گا اسی نیکیاں وچ ہور خوبیاں ودا چھڑا گے۔ فرمایا اسی اس نیکی دے اندر ہور خوبی وداواں فرماندے نے او جڑی نیکی دا اللہ نے ذکر کیتا نا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس نیکی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال محبت کرنا ہی ہے۔ حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے بھائی؟ سارے بولو ذرا حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ نہیں بولے سارے، محبت نہ بولو، حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ پھر بولیے حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ محبت کرنی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ارشاد گرامی جامع ترمذی دے اندر علامہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبو اہل بیتی لحبی او کما قال علیہ السلام۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او لوگو نبیاں دے امام نے فرمایا اللہ دے نال محبت کرو یا رسول اللہ اللہ نال محبت کیوں کریے فرمایا لما یغزوکم من نعمی فرمایا اس واسطے کیونکہ اللہ تھانو نعمتاں عطا کر دے اگے فرمایا واحبونی فرمایا او میرے غلاموں تے میرے نال محبت کرو یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کیوں کریے فرمایا اس واسطے لحب اللہ فرمایا میرے نال محبت کرو کیونکہ میں اللہ دا او نبی ہاں میرے نال میرا خدا بھی محبت کردا ہے میرے نال میرا اللہ بھی محبت کر دے تیسرا جملہ سرکار فرمایا واحبو اہل بیتی لحبی فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کرنا آقا کیوں فرمایا اس واسطے کیونکہ میری اہل بیت اوے جدے نال میں خود پیار کرنا جدے نال میں خود پیار کرنا گویا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میرے علی دے نال محبت کرنا میری فاطمہ دے نال محبت کرنا میرے حسن دے نال محبت کرنا میرے حسین دے نال محبت کرنا میری زینب دے نال محبت کرنا میری رقیہ دے نال محبت کرنا ام کلثوم دے نال محبت کرنا حضرت محسن دے نال محبت کرنا میری عائشہ دے نال محبت کرنا حضرت حفصہ دے نال محبت کرنا حضرت خدیجہ دے نال محبت کرنا او لوگو میری ام حبیبہ نال محبت کرنا میری ساری آل نال محبت کرے آجے آقا جڑا تواڈی آل نال محبت کرے گا انہوں ملے گا کی فرمایا جتھے اسی جنت وچ رواں گے ساڈے نال محبت کرنے والا بھی ساڈے نال جنت وچ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ علماء اہل سنت ایک اور حدیث پاک آوے جی انجلیا جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو ویسے ہے بھی یہ تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان کے بھی تواڈے نال انہاں گوڑیاں نو چھڑ کے ایک واری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو دیکھا جی آواز زیادہ نکل دی جائے اگے آواز تاں نہیں سی صحیح نکل دی بھی تسی گوڑے پھڑے سن وہ ٹیلے تے تواڈا گوڑے پھڑن تے لگ جاندا ہے اس واسطے گوڑے پھڑن تے ٹیل نہیں لانے اللہ رسول دا ذکر تے ٹیل لانا ہے ہن پھر ایک واری محبت رکھ دیجئے سبحان اللہ حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الموجم الکبیر دی اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 حدیث دا نمبر 2616 الموجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 666 مجمع الزوائد امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184 سعادت الکونین فی فضائل الحسنین صفحہ نمبر 45 حدیث پاک موجود ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا الا اخبرکم بخیر الناس امن و اما الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا الا اخبرکم بخیر الناس ابن و اما ہما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوہما علی بن ابی طالب وامہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیت وام کلثوم بنات رسول اللہ وجدتہما فی الجنہ وامہما وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ او کما قال علیہ السلام او سونے تے
سونے سچے الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال رسول اللہ فرماندے نے اللہ دے نبی فرمایا ایھا الناس او لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا میرے آقا نے فرمایا او لوگو کیا تانوں میں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا دادا بھی بہتر ہے جنہاں دا نانا بھی بہتر ہے جنہاں دی نانی بھی بہتر ہے فرمایا کیا میں ایسے بندیاں دے بارے میں تھانوں خبر نہ دیا جنہاں دا نانا بھی بہتر ہے جنہاں دی نانی بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس عمن و عمہ فرمایا کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہاں دا چاچا بھی بہتر ہے جنہاں دی پھپھی بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ فرمایا کیا میں تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہاں دا ماموں بھی بہتر ہے جنہاں دیا ماشیاں بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہاں دا بابا بھی بہتر ہے جنہاں دی ماں بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا ایسا دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہاں دی ماں بھی بہتر جنہاں دا باپ بھی بہتر سرکار اتنا جملہ ارشاد فرما کے آقا نے فرمایا ہما فرمایا او جنہاں دی گل میں کرن دیا وا الحسن والحسین فرمایا او انہاں وچوں ایک دا نام حسن مجتبی ہے ایک دا نام حسین ہے میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دا نانا اللہ دا رسول ہے وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد فرمایا انہاں دعا دی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد و امہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دی ماں فاطمہ بنت رسول ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا و ابوہما علی بن ابی طالب فرمایا انہاں دعا دا بابا علی المرتضی وعمہما جعفر بن ابی طالب فرمایا انہاں دا چاچا جعفر بن ابو طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب فرمایا انہاں دی پھپھی حضرت ام ہانی بنت ابو طالب سرکار نے فرمایا وخالہما فرمایا انہاں دعا دا ماما حضرت قاسم بن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیہ ام کلثوم بنات رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں ایک دا نام حضرت زینب ہے ایک دا نام حضرت رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنہ دیا گلاں میں پیا دسنا ونا فرمایا جدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے انہاں دی نانی بھی جنتی ہے جڑا جنتی من دے ہاتھ چوکے آکھے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ جتے شیر دی واری ہے شیر بھی پڑھا گا پر شیر میں شیر دلیل نہیں دلیل اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے ہو سکتا ہے کوئی صبح اے ہی نہ آکھے کہ راتی مولوی شیر کپے پڑھ کے ٹر گئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک آج دن تک کسے مانی و لال جمعی ہی نہیں جڑا سنیا تو بد کے رب دا قرآن پڑھنا چاہر دائے وے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھے نعرہ تکبیر دونے ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نبی دا نور عین علی دا دل چین اور سنتی سارے چین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ حیدری میرے کریم نبی نے فرمایا وجدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی ہے جڑا جنتی من دے ہاتھ چوکیا کھے ذرا سبحان اللہ
فرمایا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی و ابوہما فی الجنہ فرمایا انہاں دوہاں دا بابا بھی جنتی و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دوہاں دی ماں بھی جنتی ہے و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دوہاں دا چاچا بھی جنتی ہے و امتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دوہاں دی پھپھی بھی جنتی ہے و خالاتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دوہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی نے وہما فی الجنہ اے آپ بھی دوویں جنتی نے او جڑے جنتیاں دا ذکر سننے واسطے آئے ہوئے ہو میرے نبی نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ فرمایا جیڑا جیڑا انہاں دوواں نال پیار کردا ہے میرے نبی فرمایا اے بھی جنتی او بھی جنتی ہے او بھی جنتی ہے او بھی جنتی ہے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے گل میں نہیں کہہ رہا میرے کریم نبی نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی انہاں دا ماموں بھی جنتی انہاں دی ماسیاں بھی جنتی انہاں دا بابا بھی جنتی انہاں دی ماں بھی جنتی انہاں دا چاچا بھی جنتی انہاں دی پھپھی بھی جنتی فرمایا اے دوویں آپ بھی جنتی کہ جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی ہے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی ہے سنیا کڈا مقدرہ والا ہے ایک دو نال پیار نہیں کردا نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے اور اس حدیث دے پیش نظر میں کہنا چاہنا میرے نبی نے دسیا کائنات والے حسنین دا بابا بھی آلہ حسنین دی ماں بھی آلہ حسنین دا نانا بھی آلہ حسنین دی نانی بھی آلہ حسنین دیاں ماسیاں بھی آلہ نے حسنین دا ماموں بھی آلہ حسنین آپے بھی آلہ نے پھر میں کیوں نہ آکھاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نگاہ تک سرکار دے غلام بیٹھے ہو جیدہ جیدہ عقیدہ ہے یہ میرے نبی دا گھرانہ آلہ ہے مل کے آنکھو درہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا روز نہیں مارنا ذرا مل کے آنکھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا واہ 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 ہے زینب کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ایک باری محبت نہ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ اسی اہل بیت رسول دا ذکر انج کرنے ہیں بلکہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنافر رسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام میں غیرت مندہ دی گل کی تھی غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دے برادر مکرم مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے انہوں نے تسی پتہ نہیں اہل بیت دا ذکر کیویں کر دے ہو آپ فرماندے نے سنو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان حضور علیہ السلام دی آل
دے نال جڑا پیار کرے سرکار فرمایا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ بھی جنتی ہے کی فرمایا جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے وہ بھی ایک اور حدیث پاک پڑھا جی بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں الجامع الصغیر دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو صفحہ نمبر 29 تے لکھیا فیض القدیر شرح جامع الصغیر لکھن والے علامہ امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 373 دے اوتے اس حدیث پاک کو نقل کیتا السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 دے اوتے اس حدیث پاک کو لکھیا علامہ مناوی دی کتاب التفسیر صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 1 دے اوتے لکھیا اور حضرت علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کنز الامال حدیث دی کتاب سرکار دا فرمان نقل کیتا ان علی ویکھو میں نا کڈا وڈا راوی دا لے آئے ان علی حضرت علی راوی نے اس گل دے کون راوی نے اے او راوی ہے جنہوں کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا ہاں کیوں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے او راوی نے خود فرمان دینے مولا علی شیر خدا حدیث پاک دل پاک نے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ذل اللہ یوم لا ذل الا ذلہ مع انبیائہ واسفیائہ او کما قال علیہ السلام حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا میرے غلاموں اپنے بالانو 3 چیزاں سکھاؤ اپنیاں اولادانو کتنیاں چیزاں سارے بولیے ذرا کتنیاں چیزاں اے میری گل نہیں اے آمنہ دے لال دا ارشاد گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنیاں اولادانو 3 خصلتاں سکھاؤ 3 چیزاں سکھاؤ آقا کیڑیاں 3 چیزاں میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم فرمایا سب تو پہلی جڑی چیز سکھانی دے فرمایا اپنی اولادانو اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو کی سکھاؤ جی ماشاءاللہ بولو ذرا کی سکھاؤ اچھا ان جملے بڑے توجہ نال سماعت کرنا دا سرکار نے فرمایا 3 چیزاں اپنیاں اولاداں نو سکھاؤ جڑی سرکار نے پہلی چیز سکھائی دسی حکم جدا فرمایا او اے وے کہ اپنیاں اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنے نبی دا پیار سکھاؤ کہ نبی نال پیار کنج کیتا جاندا ہے اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ آقا دوجی چیز کیڑی ہے فرمایا وحب اہل بیتہ فرمایا دوجی جڑی چیز سکھانی جے نا او اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھایا کرو فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھاؤ آقا تیسری چیز کیڑی سکھائیے سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت کرنی سکھایا کرو ضمناً بات آگئی ہے عرض کر دینا ساڑھا بچہ بولنا چالنا شروع کرے نا جی کہ ماں دی پہلی خواہش تے تمنا ہوندی کہ میرا بیٹا پھٹا پھٹ انگریزی بولنی شروع کرے فوری آکھے اے فار ایپل بی فار بوٹ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ ایم فار مونکی فوری میرا بچہ انگریزی پڑھن لگ پڑے بھائی ماں دی تمنا میرا بیٹا پھٹا پھٹ انگریز بن جائے چھتی چھتی انگریزی پڑھن لگ پے
لیکن گرامی قدر حضرات کدی یہ بھی ویکھی کہ تیری تمنا کی ہے تے مصطفیٰ دی تمنا کی ہے؟ سرکار کی فرما رہے ہیں تو آنا میرا بچہ فٹافٹ انگریزی پڑھن لگ پوے انگریز بن جائے، پر مصطفیٰ فرماندے نے میرے غلامہ بچہ بولن لگے نا، بچہ بولن لگے فرمایا انہوں اللہ دا نام سکھایا کر، جتھے اے فار ایپل جو سکھان دے ہو تے اے فار اللہ نہیں سکھا سکتے، بی فار بیٹ سکھان دے ہو، بی فار بال سکھان دے ہو، بی فار بسم اللہ نہیں پڑھا سکتے، ایم فار منکی تے پڑھان دے ہو، ایم فار محمد مصطفیٰ نہیں پڑھا سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ اچھا جی بات بڑی قابل توجہ، سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ اپنی اولاداں نو 3 چیزیں پڑھاؤ، فرمایا سکھاؤ۔ کی فرمایا؟ بولو ذرا کی فرمایا؟ سکھاؤ۔ پڑھانے تے سکھانے بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ پڑھایا انج جاندا ہے کہ ایک پوری کلاس اگے بیٹھی ہوئے تے استاد ایک بچے نو کہندا بیٹا کھڑا ہو کے انہاں سبق پڑھا، او کھڑا ہو کے پڑھاندا ہے لا الہ، پڑھو ہاں ذرا۔ اچھا ڈرو نہ، ایک باری انج پڑھی اللہ 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما چڑھدا جی۔ کئی بندے ڈر لے میں ہن پڑھا، میں تو ایڈی عمر دا ہو گیا ہن میں پڑھا، اللہ اکبر۔ ایک باری سرکار فرماندے جڑا انج مل کے پڑھے نا اللہ اس بندے دے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ عرض کیتی کہ سونیا تے جے بندے دے اپنے نہ ہون، فرمایا پھر اللہ دے رشتہ داراں دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ سرکار جے رشتہ داراں دے بھی نہ ہون، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ میری امت دے ساریاں دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ تو گرامی قدردان استاد کہنا بیٹا کھڑا ہو کے پڑھا، استاد بچہ کھڑا ہو گیا پڑھو بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جی میں کہیں دا گیا ہے وہ پڑھ دا گیا۔ سکھایا کی میں جانا، سکھایا انج نہیں جانا۔ پتر لے آوے باپ لے آکے رکھے کار سیکلی، بچہ چھوٹا ہوئے انہوں جاچ نہ ہوئے، بچہ کہ لے پتر باپ آکے پتر اے سیکلی آگی تیری، ابا جی انہوں چلانا کی میں تے پیو اتھے بے کہیں نہیں آکے گا پتر اتھے بے کی تینجنج کریے تو چل پہندا ہے، وہ سکھائے گا انجے پتر نو پھڑ کے وہ دے اتھے پائے گا، آکے گا پتر ایک پیر ایک پیڈل دے اتھے رکھ دوسرا رکھ کے تینجے تکالا یہ ٹرے گی۔ انہوں کہیں دینے سکھانا یعنی ہاتھ پھڑ کے نال انہوں سکھانا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ اپنے پترانو جدوں سکھان دی واری آئے نا فرمایا پریکٹیکل کر کے دسیں نبی نال کنج پیار کرنا ہے، نبی دی آل نال کنج پیار کرنا ہے، پریکٹیکل کر کے سکھاؤ۔ آؤن ویکھئے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا سی کہ اولاداں نو پریکٹیکل کر کے بکھانا جائے، ویکھئے انہاں نے پریکٹیکل کر کے کنج بکھایا ہے، ویکھئے انہوں نے پریکٹیکل کے لو جی بخاری شریف پڑھنا چاہنا بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ، پھر مچل کے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 595 سعودیہ دا چھاپا ایکو جلد دے اندر ہے، پاکستانی 2 جلداں دے اندر ہے، یہ سعودیہ دا جڑا چھاپا ہے ایک جلد ہے، اور صفحہ نمبر 595 مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 عن عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك أو كما قال۔ حضرت عقبہ بن حارث فرمانے نے کہنے نے لوگو ایک دن میری اکھاں نے مدینے دی گلی دے اندر ایک عجیب منظر تکیا۔ اے عقبہ بن حارث دسو کیڑا منظر تساں ویکھیا سی؟ عقبہ بن حارث کہنے نے میں ویکھیا رأیت ابا بکر آندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے، میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا مدینے دی گلی دے اندر۔ اے عقبہ بن حارث کی ویکھیا سنجے؟ ابو بکر صدیق نو، فرماندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا وحمل الحسن، حضرت ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو اپنے موڈیاں تے چکیا ہویا ہے۔
حضرت صدیق اکبر نے امام حسن مجتبی نو اٹھایا ہویا چکیا ہویا کہ مولا علی دا پتر حضرت امام حسن مجتبی نو حضرت صدیق اکبر نے چکیا ہے واہوا یقول جناب محمد عرفان قادری صاحب جملے بڑے دلچسپ بنے حضرت عقبہ بن حارث کہنے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن نو چکیا سی کہ چکے کی کہنے نے آنے پہ ابھی آنے میرا پیو قربانوں میں محبت کر کے وکھائیے پریکٹیکل کر کے وکھایا لوکانو حضرت صدیق اکبر نے امام حسن نو چکیا آیا ہے کہ چوکے کی آدھنے پہ ابھی آدھنے میرا پیو باری جائے شبیحن بن نبی آدھنے حسن مجتبی ایدی شکل اپنے نانے مصطفیٰ نل مل دیئے لیسا شبیحن پہ علی ایدی شکل اپنے اباب علی نل نہیں مل دی حضرت عقبہ بن حارث کہنے رہے آنے رہے ادھر جدو ابو بکر صدیق حضرت حسن نو اپنے موڑیاں دے بٹھا کے جدو اے جملہ کہہ رہے سن قریب مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن علی پاک نے جدو صدیق اکبر دا جملہ سنے ہوئے جملہ سن کے علی پاک دے چہرے تے وٹ نہیں پہ علی پاک ناراض نہیں ہوئے صدیق اکبر دا جملہ سن کے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ علی ابو بکر دا جملہ سن کے ہنس پہ مسکرائے مسکرانا علی دا اس گل سے بیان دلیل ہے او یار ابو بکر حسن دے بارے وچ جو آکھے آئی ٹھیک آکھے آئی واقعی حسن میرا ہم شکل نہیں ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے حسن مصطفیٰ میرا ہم شکل نہیں کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ ہے اور روایات چاہتا ہے حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک مصطفیٰ نال شکل مل دی سی ناف تو لے کے قدمہ تک امام حسن دا جسم امام حسین دا جسم مصطفیٰ نال مل دا سی کہ دعا نو کھڑیاں کیتا جاندہ سی تے وچوں شکل مصطفیٰ نظر آ جاندی سی ہائے 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 میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں 3 چیزاں اولاداں نو سکھاؤ اپنے نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت ٹائم بیک لواں کیونکہ علامہ صاحب دا بھی بیان ہے زیادہ نعرہ تحقیق اللہ اللہ نعرہ تکبیر ہولی ہولی بولو کوئی گل نہیں ہے میں بار کو باز نہ سن لوے کدھر دوسری گلی چ بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جی 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 ٹینشن نہ لو جاتے ہو کہ اندر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اچھا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جڑی سکھاؤ سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ کی فرمایا قرآن دی سارے ڈٹ کے بولو یار کی فرمایا قرآن دی نہیں بولے محبت نہ بولو گے تو گل لگے چلے گی کی فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا دے 3 چیزاں سکھاؤ نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت آقا یہ دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ دی وجہ ہے فرمایا قرآن تے میری اہل بیت کدی جدا نہیں ہوڑ گے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہوڑ گے حدیث پاک سماعت کرنا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے تفسیر روح المعانی اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی نے اس روایت رو لکھیا تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام آجری رحمت اللہ علیہ نے الشریعہ دے اندر اس حدیث پاک رو لکھیا امام تبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط بھی اس حدیث پاک کو نقل کیتا ان سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحول فانظروا كيف
تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اور میں ایک دوسری تو بدنی تھاری ہے۔ آقا وہ چیزاں کیسیاں نے؟ میرے آقا نے فرمایا انہاں وچوں ایک چیز ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، اے آسمانہ تو زمین وال لٹکائی ہوئی اللہ دی رسی نے، ایک اللہ دی کتاب ہے۔ آقا نے فرمایا تے دوسری چیز فرمایا اطرتی اہل بیتی، میری اطرت میرا خاندان میری اہل بیت، ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، لوگوں سن لو اے میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہون گے۔ جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گی، جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا، جتھے قرآن نہیں اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت نہیں اوتھے قرآن نہیں۔ گل ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا، میں ایک تہاڈا رخ کسے ہور پاسے کروانا چاہنا، ذرا جملے توجہ دے نال سماعت کریا جے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، قرآن دی تلاوت سکھاؤ، میری آل دی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ آقا وجہ ہے کیونکہ میری آل قرآن دے نال ہے، قرآن میری آل دے نال ہے، جتھے رہن گے اکٹھے رہن گے۔ میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن، او لوگو قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی فرمانے ہو لوگو میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا نو ویکھیا ہے سردیاں دیاں لمیاں راتوں دے اندر میری ماں ایک رکعت دے اندر سارا قرآن پڑھ چھڑ دی رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتھے اہل بیت اوتھے قرآن ہے، جتھے قرآن ہے اوتھے اہل بیت ہے۔ امام حسن مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھے تے قرآن پڑھیا، اپنے بابے علی دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا، حضرت فاطمہ دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا، لڑکپن آیا تے قرآن، جوانی آئی تے قرآن، بڑھاپا جوانی آئی تے قرآن، آخری ویلا آیا تے قرآن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن وچ قرآن، لڑکپن وچ قرآن، جوانی وچ قرآن، مکے وچ رہ تے قرآن، مدینے وچ آئے تے قرآن، سالبیہ تے آئے تے قرآن، مقام صفا تے آئے تے قرآن، مقام ذو حشب تے آئے تے قرآن، مقام حاجز تے آئے تے قرآن، کربلا وچ آئے نے اوتھے بھی قرآن پڑھیا ہے۔ سجنا پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے کہ تڑ کربلا وچ پیا سی، شیر نیزے دی نوک تے ٹنگیا سی، حسین اوتھے بھی پڑھ دے جا رہے سن۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کدی جدا نہیں ہون گے، فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے ہی رہن گے، حتی یاریدہ علی الحوض، فرمایا دنیا چ بھی اکٹھے رہن گے، حشر نو جدو قیامت والے دن آن گے نا، فرمایا حوض کوثر تے قرآن تے اہل بیت اکٹھے ہی آن گے۔ اور علامہ عرفان صاحب تواڈے مطالعہ دے اضافے واسطے ایک میں روایت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین۔ کی نام ہے؟ ماشاءاللہ بولنا درہ کی نام ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے دا
ایک بیٹا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام محمد باقر۔ کی نام ہے؟ ماشاءاللہ سارے بولنا ذرا کہ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر دا ایک پرا ہور بھی ہے، نہیں سنی ہوئے گی گل، آج پہلی مرتبہ اس فقیر تو سننا ذرا، اور جو ایمان تو اڑا وجد نہ کیتا تھا گل کرے آج، کیونکہ حضور دی آل دا ذکر ہے نا۔ توجہ نہ سنو، امام زین العابدین دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر، اور آپ دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام زید بن زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے دا نام، ایک دا نام امام محمد باقر تے دوسرے دا نام کی حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک دو تین کتاباں نہیں جی، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کرامات اہل بیت جلدوں، پہلی جلد دی میری مارکیٹ آ چکی، دوسری جلد میں لکھ رہا ہوں ایس جڑا میں جدا تذکرہ ہوں تو آڑے سامنے لگا کرن جس ہستی دا جی آ جائے گی انشاءاللہ، وہ جس ہستی دا میں ان ذکر لگا حضرت سیدنا زید بن زین العابدین۔ انہاں دے حالات زندگی پڑھنا آتے تقریباً میں 350 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، اس ہستی دا ذکر پاک کتاباں وچوں تلاش کیتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب دا نام ہے طبقات الصوفیہ، طبقات الکبراوی اس کو کیا جاندہ ہے۔ اس دے اندر جلد نمبر 4 دے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302، یہ 5 جلدہ دے اندر کتاب بیروت تو چھپی۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے عبد الملک بن حشام بن عبد الملک، یہ دے دور دے اندر حشام بن عبد الملک دے دور دے اندر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا، شہید کیتا گیا۔ جدو آپ نے شہید کیتا تے روایات چاہتا ہے جدو شہید کیتا نا تے حشام بن عبد الملک دا جڑا گورنر سی نا کوفے دا، او دا نام سی یوسف بن عمر سقفی، او دی فوج والوں ایک بندے نے تیر ماریا، اور تیر جڑا نا او 3 منہ والا سی، 3 منہ والا تیر، او حضرت زید دی پیشانی وچ آ کے پیوست ہویا، پیشانی وچ جدو لگے نا تیر کھچن تے تکلیف ہوئی۔ خادم عرض کر دینے حضور کی کریے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور کی کرنا؟ فرمایا منو قرآن پڑھن دیو تسی کھچ لے آجے۔ اچھا ان کو ضروری تا نہیں کہ بندہ بھائی ماری جائے ٹیلی لائے تو تساں پھر ہی اچھی سبحان اللہ کرنی ہے۔ کسے ٹائم بندہ ہولی بھی بول لینا تو تاں بھی تسی بول ہی سکتے ہو یارو اللہ جی میں تہاڈا دل کردا نا مولوی سورے چی رہے تے مولوی دا بھی دل کردا عوام بھی سورے چی ہوے ہر ٹائم۔ تھوڑا جا بولو ذرا اچھی ساری سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں جدو قرآن دی تلاوت کراں گا نا تسی کھچ لینا، انہوں نے کہا ٹھیک۔ حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تسی ٹھہر جاؤ۔ غلام رک گئے، سیدنا زین العابدین دے لخت جگر حضرت امام محمد باقر دے برادر مکرم حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلامہ والوں بے کیا فرمایا ہون تیر کھچ لو۔ غلام تیر کھچن لگ پہ کہ سیدنا زید بن زین العابدین پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ادھر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، انہوں نے تیر کھچ دیتا، تیر تک کھچیا گیا، مگر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے۔ روح کف سے اسری تو پرواز کر گئے، جدو شہید ہو گئے آپ دے خدام
انہوں نے کیا بھئی ہوں آپ دی قبر کتھے بنائی ہے، قبر کتھے بنائی ہے؟ چونکہ خطرہ بھی سی کہ اگر عام قبرستان قبر بنا دیتی گئی تو کدھر ایسا نہ ہوئے ایک گورنر کدھر حضرت زید دی قبر پٹوا کے تے آپ دا جسم میں چکا دے کہ بے حرمتی نہ کرے۔ غلام سوچی پہ گیا کہ کی کریے؟ ایک مشورہ ہویا کہ انہیں کرو دریا دے کنارے دے ہوتے جتوں لوگ مٹی کڑ کے لے جاندے نے نہ کراں واسطے انج کرنے آپ دی قبر اوتھے بنا دینے تے قبر بنا کے نا تے دریا دے وچوں ایک کھالی پانی دی کڈ کے نا وہ پانی ٹر دیاں قبر تے لیا کے پانی چھڑ دیاں گے، وہ پانی سارے چار چفیرے پھیل جائے گا تے کسی نو پتہ ہی نہیں لگے گا آپ دی قبر کتھے وے، تو آپ کا جسم پاک محفوظ ہو جائے گا۔ انہاں انج کیتا انج کیتا وہ قبر کڈ کے دفن کیتا، وہ پانی ادھر کیاری بنا کے لے آندی، او دے آلے دوالے سارا پانی چھڑ دیتا، ختم ہو گیا نشان قبر دا۔ ادھر یوسف بن عمر سقفی نے اعلان کیتا، انہیں کیا زید دی قبر لبو کتھے وے، وہ شہید ہو گیا ہے، ان تلاش کرو کتھے وے۔ وہ تلاش کردیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سندھی غلام سی، سندھی انہوں گرفتار کر لیا، انہوں گرفتار کر کے گردن تے رکھی تلوار۔ گورنر کہندا چھیتی چھیتی دس کتھے بے زید دی قبر، جے تو دسیا نہ تے تیرا اسی سر تن تو جدا کر دیا۔ انہیں ڈر دیاں دس دیتا میرے نال آؤ میں تو انہوں دسنا، دس دیتا اے قبر ہے۔ انہاں ظالمہ نے حضرت زید دی قبر نو کھولیا، وچو حضرت زید دا جسم کڈیا۔ کربلا دا واقعہ سن دے ہو پر اے بھی سید زادہ جے، اے بھی نسل رسول ہے، اتنا دردناک واقعہ سنو گے شاید تساں آگے نہ سنے آوے، لیکن سننا حضرت سیدنا زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر دے پرا دا کردار دیکھنا، قرآن دے نال محبت دیکھنا آپ دے۔ انہوں نے آپ دا جسم مبارک قبر چو کڈیا۔ حشام بن عبد الملک نے کیا اس طرح کرو اینو سولی تے ٹنگ دیو، شہادت تو بعد سولی تے لٹکا دیو۔ تے سولی تے کتھے ٹنگیا؟ جتھے کوفے شہر دی روڑی لگی سی نا، روڑی، اس روڑی دے اتے ایک ڈنڈا گڈیا، ڈنڈا گڈ کے تے او دے نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے لٹکایا گیا۔ اور علامہ عبدالرؤف مناوی فرماندے نے انہو سولیب اوریانن، جدو سولی تے لٹکایا گیا نا آپ دے جسم مبارک تو کپڑے اتار دیتے، کمیز بھی اتار دیتا، تہبند بھی اتار دیتا، پرہنہ جسم کر کے سولی تے لٹکایا۔ اور جڑے ڈنڈے نال آپ نے سولی تے لٹکایا گیا نا، کہنے نے اس ٹائم جدو لٹکایا سی نا تے آپ دا چہرہ قبلہ شریف وال سی، تے اس گورنر ظالم نے آکھیا اے دا چہرہ قبلے وال کیوں کیتا جے، چہرہ دوجے پاسے کرو۔ انہاں ڈنڈا پھیر کے انج قبلے والوں چہرہ پھیر دیتا آپ دا، پرہنہ جسم کر کے جدو اے ٹر گئے نا، علامہ عبدالرؤف مناوی فرماندے نے جدو اے ظالم پرہنہ جسم کر کے آپ نے سولی تے لٹکا کے چلے گئے، اس تو علاوہ مختلف علماء نے لکھیا، خصوصاً علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جملہ درج کیتا، فرمانے نے جدو سولی تے لٹکایا تے چہرہ قبلے والو پھیریا، اے ظالم جدو ٹر گئے نے، اللہ دی قدرت ایسی ہوئی، او ڈنڈا جس ڈنڈے دے نال حضرت زید دا جسم لٹکایا گیا سی، قدرتی طور تے ڈنڈا انج واپس پھریا ہے، پھر کے چہرہ پھر قبلے وال ہو گیا ہے۔ حضرت زید کا چہرہ پھر قبلے ہو گیا تے ڈنڈا اوتھے ہی رک گیا۔ کہندے نے جسم چونکہ برہنہ سی، کمیز کوئی نہیں سی، تہبند کوئی نہیں سی، فرماندے نے انہو سولیب اوریانا فنسجت العنکبوت علی عورتہ فلم یری منہا شیء ما دام مصلوبا۔ آندے نے جدو حضرت زید نو برہنہ کر کے سولی تے لٹکا دیتا گیا، یہ ظالم تے لٹکا کے چلے گئے، پر اللہ دی طرفوں ایک مکڑی آئی ہے، اس مکڑی نے آکے حضرت زید دے جسم دے اتے شرمگاہ اتے جالا پننا شروع کر دیتا ہے۔ فنسجت العنکبوت علی عورتہ، اے مکڑی نے آکے حضرت زید دے جسم دے جالا چلنا شروع کر دیتا۔ اندر فلم یری شیء ما دام مصلوبا، پھر جنی دیر تک حضرت زید دا جسم سولی تے لٹکے آ رہا ہے، کسے نے آپ دی شرمگاہ نو
نہیں ویکھیا کنی دیر تک سولی تے لٹکائی رکھیا ایک روایت 40 دن تک سولی تے لٹکے رہے آپ دا جسم دوجی روایت 2 سال تک آپ دا جسم مقدس سولی تے لٹکائی رکھیا گیا تیسری روایت 4 سال دا عرصہ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نو سولی تے لٹکا دیتا گیا 4 سال دے عرصے دے اندر محدثین لکھ دے نے کہندے نے 4 سال دا عرصہ بیتیا ہے بارشاں بھی آئیاں دھوپ بھی پیندی رہی ہواواں بھی چلدیاں رہیاں ایک گرم ہواواں بھی چلیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی چلیاں 4 سال تو بعد بھی حضرت زید دا جسم نہ گلیا ہے نہ سڑیا ہے ترو تازہ جسم سولی تے لٹکے آ رہا اور میں کہا یار حسین دے اے پوترے دے جے جسم دا اے حال ہے تے حسین دے اپنے جسم دا کی کمال ہوئے گا حضرت حسین دے نانے دے جسم مقدس دا کیا عالم ہوئے گا حضرت زید دا جسم جدو 4 سال تک سولی تے لٹک دا رہا جدو حشام بن عبد الملک مر گیا یہ مرنے تو بعد جدو نواں حاکم آیا اس نے آکے آکھیا یہ کرو اس سولی تو حضرت زید دا جسم اتار دیو جسم اتارو لو جی میں گل جلدی مکاؤ انہوں نے کہا جسم اتارو تو اس ظالم نے پتا کی کیا انہوں نے کہا جسم اتار کے نا آپ دا سر کٹو گردن کٹ کے سر میرے کو دمشق بھیج دیو تے آپ دے جسم نو آگ لا کے ساڑ دیو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جسم مقدس نو آگ لا کے جلا دیتا گیا اور جڑی راکھ بنی 2 روایتاں ایک روایت جب ہوا وچ اڑا دیتا راکھ نو دوسری روایت پانی چ بہا دیتا آپ دا سر مقدس دمشق بھیجیا دمشق دے مرکزی چوک دے وچ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے سیدنا زید دا سر مقدس کئی دن تک چوک چ رکھی رکھیا پھر اتھو اتروا کے سر انہیں کیا مدینہ شریف لے جاؤ مدینہ دے مرکزی چوک دے اندر حضرت زید دا سر لٹکائی رکھیا کئی دن تک مدینہ شریف سر لٹکیا رہا پھر اتھو اتروا کے مصر وچ بھیجیا سر کہندا کہ انہوں مصر دے اندر چوک چ لٹکاؤ تاکہ آج تو بعد کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف قدم نہ اٹھا سکے اقدام نہ کر سکے جدو مصر وچ لے جایا گیا نا کئی دن تک مصر دے چوک دے اندر حضرت سیدنا زید بن زین العابدین دا سر مقدس رکھیا پھر حکم ہویا اندر انج کرو سر نو اس جگہ تو چکو قبر کٹ کے سر نو دفن کر دیو علامہ عرفان قادری صاحب علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھیا جلد 4 صفحہ 303 تے فرماندے نے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَتْ رَأْسُهُ الشَّرِيفَ بِمِصْرَ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ فِي قَبْرِهِ اندر جدو سیدنا زید بن زین العابدین دا جسم سر مقدس مصر دے اندر قبر کٹ کے قبر دے وچ جدو دفن کیتا ہے لوگ دفن کر کے جدو پیچھے ہٹے توجہ جدو سر نو قبر دے اندر دفن کیتا ہے دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے نے کہ اس قبر جتھے حضرت زید دا سر دفن کیتا سی اس قبر وچوں آواز آوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک خصوصاً حضور علیہ السلام دے نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العالمین نے شانہ عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب گرامی قدر حضرات چونکہ آسی صاحب بھی تشریف لے آئے تو صبح جمعۃ المبارک بھی ہے میں انہاں لفظاں دے اتے ہی اپنی بات نو اختتام کرنا دعا ہے اللہ رب العالمین جنہ دوستان نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد خیر و برکت عطا فرمائے
انشاءاللہ 8 ستمبر نو جو اگے علامہ عرفان قادری صاحب اعلان فرمایا 8 ستمبر نو انشاءاللہ 7 چک دے اندر حاضری ہوئے گی دن 10 بجے احباب جڑا سننا چاہتے ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ